عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ ایک تاریخی حوالہ دے رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی راولپنڈی کے راجہ بازار میں جیپ پہ کھڑے ہو کے امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈاکٹر ہنری کسنجر کا بھی ایک خط لہرایا تھا. لیکن عابد زبیری صاحب اس خط پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی ان کو, کیونکہ وہ خود وزیر اعظم تھے نا. نہیں سر, بات ہمیشہ تو وزیر اعظم نہیں تھے, کو تو ہو گیا تھا نا, کیس تو بن سکتا تھا نا, وزیر اعظم ہوتے ہوئے تو مشکل ہوتا بنانا. لیکن وہ کیسے بنتا, کیونکہ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے اس خط میں یہ کہا تھا کہ تم نیوکلیئر پروگرام بند کرو ورنہ میں تمہیں ایک ہاریبل ایگزامپل بنا دوں. جو بھی تھا ایک سائفر کی آپ بات دیکھیں, بات ہو رہی ہے سیکرٹ ڈاکیومنٹ کی, اوتھ کی وائلیشن کی, یہ بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے, اس پہ کہہ رہے ہیں اس پہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہ دیکھنا ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کیا وائلیشن ہوئی ہے کہ اس کے زمرے میں آتا ہے یا کوئی اور کسی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے جو انہوں نے سابق وزیر اعظم نے لہرایا یا اس پہ بات کی یا جو کچھ بھی ہے, کیا یہ آفیشیل, یہ دیکھنا ہوگا, یہ عدالت کا کام ہوگا. وہاں میں صرف زبیری صاحب کو یہ درست کر دوں, عمران خان نے بطور وزیر اعظم لہرایا تھا, تو بھٹو صاحب نے وزیر اعظم تھے سر. ٹھیک ہے جی, جن لوگ اگر انہوں نے وزیر اعظم کے طور پہ لہرایا تو پھر انہوں نے بھی درست نہیں کیا, انہوں نے بھی درست نہیں کیا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ پوری ایک, میں پھر کہہ دوں, پوری قوم کو گمراہ کیا گیا کہ جی امریکہ یہاں حکومت بدلی ہے, امریکہ نے یہاں پیسے دیے ہیں, امریکہ نے اپوزیشن کو خرید لیا, امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کو خرید لیا, اور پھر خود وہ پورا بیانیہ واپس کیا. جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے وہ تو صرف ایک مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے اس بات پہ جو عمران خان خود کہہ چکے ہیں, اور ایک دفعہ کہ وہ بیانیہ جھوٹ تھا, مجھ سے گم ہو گیا. جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو یہ تو صرف دوبارہ وہ زخم ہرے ہو گئے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کے مفادات کو, پاکستان کے تحفظ کو عمران خان نے اپنے ہوس اقتدار کی خاطر کس طرح کے مہیب زخم لگائے. اچھا, جو رانا ثناءاللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس میں شاہ محمود قریشی بھی انوالو ہیں, وہ ہیں؟ جی بالکل ہیں, جی ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر انہوں نے, وہ وزیر خارجہ ہیں, الٹیمیٹلی اس سائفر کے امین, وہ بھی ان کے پاس بھی ایک کاپی آتی ہے ایز اے فارن منسٹر, ان کے پاس ایک کاپی آتی ہے. اگر انہوں نے اس چیز کو شیئر کیا اور یہ کہا کہ جی ہم اس کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں, تو یہ سوال کھڑا ہوگا کہ اس پورے گم ہونے میں ان کا کیا رول تھا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی براہ راست ذمہ داری آفیشل سیکرٹس کو آؤٹ کرنے میں نہیں ہے. اگرچہ اس جلسے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں 27 مارچ 2022 کو انہوں نے بھی ایک تقریر فرمائی تھی اسی بنیاد پر. اور شیریں مزاری صاحب کا بھی کوئی اس میں نہیں, مجھے نہیں اندازہ, یہ تو اب جب فیکٹس سامنے آئیں گے اور فیکٹس رکھے جائیں گے کہ کس نے کہا جاتا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ جی اس کو پلے کیا جائے, پولیٹیکلی پلے کیا جائے. جی پولیٹیکلی پلے اگر کوئی بنیاد تو ہو تو کہیں نا جی. میں پھر کہوں گا کہ عمران خان نے جو اس کے مندرجات ہیں اس کو, اس کے جھوٹ بنا کر پیش کیا نا قوم کو. یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک ایسا سائفر ہے جو ان کو امانت کے طور پر دیا گیا تھا, انہوں نے نہ صرف اس کو استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے بلکہ جھوٹ کی بنیاد پر پوری قوم کو گمراہ کیا. اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سب امریکہ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سائفر تھا یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی یا کاؤنسل جو بھی ہوتی ہے اس میں بھی رکھا گیا. تو وہاں آپ نے کہا کہ سب نے وہاں کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں ایک مداخلت ہے, اس پہ ڈیمارش دیا جائے. تو مطلب اگر وہ جھوٹا ہوتا ہے یا اس میں غلط تھا یا کیا تھا, تو یہ تو وہاں سیکورٹی کاؤنسل آپ ہی نے فرمایا ابھی, اور مجھے بھی یاد ہے کہ ایک بیان تو وہاں سے بھی آیا تھا. لیکن نیچرلی جس پہ لیکن اب بحث یہ نہیں ہو رہی کہ وہ سائفر صحیح ہے یا غلط. میری زبیری صاحب سے گزارش ہو رہی ہے کہ وہ سائفر گم کیوں ہوا. ایشو یہ بھی ہے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت اور رجیم چینج, پھر کہوں گا ان میں سمندر حائل ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن اور رجیم چینج میں اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی اس کو بھی ملوث کیا گیا. کہا جی پیسے چلے ہیں, یہ پوری پارلیمان کو خریدا گیا ہے, حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا, آج تک جھوٹ ہے. تو نہ صرف اس سائفر کا غلط استعمال ہوا اس کو سیکرٹ, بلکہ پھر کہوں گا کہ وہ گم کیسے ہو گیا, اور جب وہ کہتے ہیں کہ گم ہو گیا تو پھر حلف سے روگردانی. اچھا, اب اس میں ایک سوال ہے, لیگل سوال یہ ہے کہ اگر اس میں تحریک انصاف کی قیادت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو انویسٹیگیشن تھی FIA کی اس کو روکنے کے لیے اسٹے آرڈر کیوں لے لیا؟ سر میں نے وہ پٹیشن دیکھی نہیں. نیچرلی پٹیشن جو آئی ہوں گی کورٹ کے سامنے, انہوں نے کیا اس میں گراؤنڈز لیے ہوں گے کہ کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میں نے وہ نہیں دیکھا سر, اس لیے میں اس پہ جواب نہیں دے سکتا. لیکن اب وہ ویسے بھی اب تو وہ ویکیٹ ہو گیا.